السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، خوبصورت بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والے لوگوں کا، والذین اتقوا اور جو لوگ متقی ہیں، فوقہم یوم القیامہ وہ اوپر والے درجے میں ہوں گے ان سے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے تمام لوگ ایک ہی جماعت۔ فبعث اللہ النبیین، پس اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبیوں کو، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں یا ان مسائل کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا فی اس دین یا مسائل کے بارے میں مگر انہی لوگوں نے جو وہ کتاب دیے گئے تھے، من بعد ما جاءتهم البینات، روشن دلیلوں کے آ جانے کے بعد۔ بینات کا معنی دلائل یا دلیلیں، روشن دلیلیں، واضح قسم کی دلیلیں۔ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ایمان والے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے حق میں سے اختلاف کیا تھا، بإذنہ، اپنے حکم سے ہدایت دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کو بڑے واضح دلائل دیے تھے لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا، تو فرمایا کہ یہ بدل دینے والے لوگ جو ہیں یہی کافر ہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، یعنی یہ منکرین اور کفر کرنے والے، ان کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی ساری توجہ، ساری کوشش دنیا کے لیے، یہ سیکھتے ہیں تو دنیا کے لیے، کام کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، چھوڑ دیتے ہیں تو دین کو۔ دیکھیں کہ جہاں دو چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، ایک دین کا کام، ایک دنیا کا، تو دنیا کا کام ہو جائے گا، دین کا چھوٹ جائے گا، نماز رہ جائے گی اور دنیا داری پوری ہو جائے گی۔ حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان کی شان یہ تھی کہ، اور اب بھی جو مسلمان ہیں ان کی شان یہ ہے کہ ان کی نماز نہیں رہتی۔ جہاں سچ اور جھوٹ کا معاملہ آتا ہے وہاں وہ سچ بول لیتے ہیں چاہے نقصان ہو، جہاں دینداری اور بے دینی کا معاملہ آتا ہے وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں لیکن دین کو نہیں چھوڑتے، جبکہ دنیا دار لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو اپنا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی ہی اول حیثیت ہے، سب اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں کہ کیا کما لیا اور کیا کمانا ہے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ ایمان والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ خود بھی کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں۔ تو دیکھیں ایسے ہی ہے نا، بے پردہ کو دیکھیں، پردے والے کا مذاق اڑائے گا، داڑھی کے بغیر والا داڑھی والے کا مذاق اڑائے گا، بے دین دیندار کا مذاق اڑائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اچھی علامتیں نہیں بیان کی، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی بیان کی ہے تو اس برائی کو اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ فرمایا کہ ان کا رزلٹ کیا ہوگا، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں یہ قیامت کے دن اوپر والے درجے میں ہوں گے، فوق ہوں گے، اور یہ تحت ہوں گے، نیچے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلت کی جگہ پر ہوں گے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر صرف دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی آخرت کا بھلا نہیں سوچتے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. یعنی زیادہ تر انسان اپنے رزق کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے گناہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ایک انسان کتنا بھی گناہ کرے، کتنا بھی وہ کفر کرے، وہ رزق اتنا ہی کمائے گا جتنا اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے. چاہے حلال طریقے سے کما لے، چاہے حرام طریقے سے کما لے، ڈکیتی کر لے یا کاروبار کر لے، ملنا تو اتنا ہے جو قسمت میں ہے. تو پھر جب مقدر کا ہی ملنا ہے تو پھر حلال طریقے سے لے لو تاکہ آخرت کی زندگی تو سنور جائے. اور اسی طرح ہر نعمت، ہر سہولت، صحت، بیماری، خوشی، غمی، ہر چیز اتنی ہی ملنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سوائے نیکی اور برائی کے ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں کہ ہم نیکی کریں یا گناہ کریں. تو پھر جب دیکھیں کہ اگر صحت اتنی ہی ملنی ہے جتنی مقدر میں ہے تو پھر گناہ کے کام نہ کرو. صحت حاصل کرنے کے لیے جادو، ٹونے، ٹوٹکے، حرام، حلال، حق، ناحق ان چیزوں سے بچو. بلکہ جب پتہ ہے کہ صحت اتنی ہی ملنی ہے، خوشی اتنی ہی ملنی ہے، حسن اتنا ہی ملنا ہے، سہولت اتنی ہی ملنی ہے جو مقدر میں ہے، تو پھر جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کان الناس امۃ واحدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ جب ہوش سنبھالتا ہے اپنے ماں باپ کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. ماں باپ اس کو جو چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں. یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی اپنے بچے کو عیسائی بنا لیتے ہیں، مسلمان کا بچہ مسلمان ہوتا ہے. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس لحاظ سے پوری دنیا ایک ہی امت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. یہاں یہ نبیین، یہ نبیون کی جمع ہے. مبشرین یہ مبشرن کی جمع ہے. منذرین یہ منذرن کی جمع ہے کہ پیغمبروں نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ تم لوگ دین پر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اور اسی طرح اگر تم بے دینی کی طرف آؤ گے تو دنیا میں بھی ناکامی ملے گی اور آخرت میں بھی ناکامی ملے گی. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. یعنی جو کتاب اللہ نے اتاری ہر نبی کے اوپر، چاہے وہ صحیفہ تھا چھوٹا یا کتاب تھی، برحق تھی. تورات، زبور، انجیل ساری کتابیں برحق تھیں. ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا. اور بعد میں یہ سارے اختلافات پیدا کیے. اور اختلافات پیدا کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ جن کو کتاب دی گئی. تو انہوں نے اختلافات کیوں پیدا کیے؟ فرمایا بغیم بینہم، اپنی سرکشی کی وجہ سے. یعنی کسی کو تو رشتہ داری کی سرکشی آڑے آ گئی کہ یہ میرا کزن ہے یا میرے شریک کی اولاد ہے تو کیا میں اس کے پیچھے لگ کے نماز پڑھوں، اس کی بات مانوں، اس کو بڑا سمجھ لوں. اور کسی نے یہ سرکشی کی کہ اگر میں نے اس کے دین کو مان لیا تو میری اپنی خواہشات چھوٹ جائیں گی، اپنے کاروبار چھوٹ جائیں گے، اپنے سارے معاملات چھوٹ جائیں گے. تو ان چیزوں کی خاطر انہوں نے انبیاء کا انکار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انکار کرنے والے تھے قریش مکہ، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ بادشاہت کی طرح نبوت بھی ہمارے پاس آتی، مال ہمارے پاس تھا تو نبوت بھی ہمارے پاس آتی. کیونکہ مادہ پرست لوگوں کی تمام سوچیں دولت کے ارد گرد گھومتی ہیں. ان کا مدار ہی دولت ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے اسی کے پاس سارا کچھ ہے. غریب کا بچہ ذہین ہو تو امیر لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. اسی طرح غریب کا بچہ صحت مند ہو، خوبصورت ہو تو امیر لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں ملنا چاہیے تھا. حسد پیدا ہو جاتا ہے اور یعنی بغض پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی دینداری کا معاملہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ یتیم بچہ، اس کے پاس دولت نہیں، اس کے پاس سرداری نہیں، تو ہم اس کی بات مانیں؟ نہیں، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جو تھے ابو طالب، ان کا بھی یہی حال رہا
کہ انہوں نے مرتے وقت یہی بات کہی کہ میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر مر رہا ہوں، حالانکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سپورٹ کی، بڑی مدد کی، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ان کو جہنم میں عذاب کم ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی سرکشی۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ آپس کے اختلافات، کسی دوسرے کی برتری کو برداشت کرنے میں پریشان ہو کر ہم کہ ہم اس کی برتری کو نہیں برداشت کر سکتے، تو انسان اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لے، کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے گناہ کر لے، حالانکہ اس کی سزا تو اپنے آپ کو ملنی ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو تنگ کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں، بہت سی بیویاں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے عزیزوں کو تنگ کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، تو حالانکہ اپنے گناہ کا جو وبال اپنے آپ پر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو گناہ تھا اور ان کا اختلاف تھا وہ آپس کی سرکشی کی وجہ سے تھا۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اس طرح کی سرکشی سے بچو۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ تھا، پکا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے معاملے میں اختلافات کرنے سے بچا لیا اور خاص اپنے حکم سے بچا لیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان ہدایت کو حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے کہ یہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے یا تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جس کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی محبت کے ساتھ لیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف تھوڑا سا آگے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بہت زیادہ آگے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آہستہ آہستہ یعنی چھوٹے چھوٹے عملوں کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کا ایک میرٹ مقرر ہے، جس طرح ہمارے یہاں اداروں کے ہوتے ہیں میرٹ مقرر ہوتے ہیں کہ جی اتنے فیصد، اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ایک معیار رکھا ہے۔ جو اللہ کے معیار پہ پورا اترتا ہے، اللہ کے میرٹ پہ پورا اترتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو پورا نہیں اترتا اس کا اپنا ہی قصور ہے، وہ اپنے آپ کو تیار کرے، اس قابل بنائے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اپنے قریب کر لیں گے۔ اللہ کبھی بھی کسی آنے والے کو رد نہیں کرتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اپنے لیے صراط مستقیم کی ہدایت کی، مختلف الفاظ میں۔ صبح شام کی دعاؤں میں دیکھیں کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں۔ اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار، نماز خود ساری دعا ہے، ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم دوسروں کے راستے پر چلتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تضاد ہمیں تباہ کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر سے جب تضاد ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔